بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج میں نے ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک وظیفہ اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جلد ہی مایوس ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پڑھنے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں پر مشتمل ہو، یا اسماء حسنہ پر مشتمل ہو۔ اس وظیفے کا ضرور آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں چند دن پڑھتے ہیں، آپ کا مقصد میں آپ کو جو ہے فائدہ مل جاتا ہے اور آپ کا مقصد جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا جو ہے اس میں کچھ عرصہ پڑھنا پڑتا ہے، مقصد کے حصول میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو وظیفہ پڑھنے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھنے ہیں، بظاہر اس میں کامیابی نہیں آپ کو نظر آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کوئی اور خیر عطا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دیتے ہیں، ورنہ آخرت کا فائدہ تو ہر صورت آپ کو ملتا ہے، جو دنیا کے فائدے سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ بلکہ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی وعید سنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو وہاں پر راستے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کے صحابہ نے یہ آیت سنی تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ یہ آیت سونے چاندی کے بارے میں نازل ہو گئی ہے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سونا چاندی، یہ دنیا کے مال دولت، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا جائے۔ تو کہنے لگے لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، کاش ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون سا مال بہتر ہے جسے ہم اکٹھا کریں، جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں تین چیزیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی ایمانہ، فرمایا دنیا کے مال دولت سونے چاندی سے بہتر مال یہ ہے لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، شکر کرنے والا دل، وزوجۃ مؤمنہ، مسلمان بیوی، تعینہ علی ایمانہ، جو اپنے خامند کے ایمان میں مددگار ہو، یعنی دین کے معاملات میں اپنے خامند کی مددگار ہو۔ فرمایا یہ بہترین مال ہے۔ تو اب میری بات پہ آپ غور کریں، دیکھیں آپ کو ہم نے ایک وظیفہ بتایا کہ رزق کی برکت کے لیے، رزق میں ترقی کے لیے آپ صبح اٹھ کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن چند دن آپ نے پڑھا، بظاہر آپ کو کوئی فائدہ اس سے نظر نہیں آیا، مال میں آپ کو اضافہ نظر نہیں آیا، تو آپ نے اس کو پڑھنا چھوڑ نہیں دینا کہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں، فائدہ اس کا ضرور ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی اور خیر عطا کر رہے ہیں، یا آپ کے آنے والے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور کر رہے ہیں۔ پھر یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنے عظیم یہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں،
انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پر میں انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ یہ بڑے مبارک کلمات ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ 100 مرتبہ صبح اٹھ کر جب پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو دنیا کے اس مال میں اگر آپ کو اضافہ نہیں بھی نظر آ رہا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زبان 100 مرتبہ ان عظیم کلمات کو ادا کر رہی ہے اور لسان ذاکر میں شامل ہو گئی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مال قرار دیا ہے۔ 100 مرتبہ آپ صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر دنیا کے اس مال میں آپ کو اضافہ اس کی برکت سے نظر نہیں بھی آ رہا تو وہ بہترین مال تو آپ کو مل گیا، یعنی ذکر کرنے والی زبان آپ کو حاصل ہو گئی، اور وہ آخرت کا فائدہ دنیا کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم وظائف آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان کو استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا کریں، ان کا فائدہ یقینی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم جو وظائف بتاتے ہیں وہ یا تو قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں پر مشتمل ہوتے ہیں، یا آگے چل کے انشاءاللہ تعالی اسماء حسنہ پر آئیں گے، تو ان کا فائدہ یقینی ہے۔ تو جو وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ اس کو پڑھیں اپنے مقصد کے لیے، انشاءاللہ تعالی مستقل مزاج ہو کر پڑھیں گے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، حوصلے کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں اس میں بھی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔